अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप लोग समझ रहे थे हमने शायद पॉडकास्ट छोड़ दी है, हम सब कुछ छोड़ छोड़ के चले गए हैं और सिर्फ अब यही काम कर रहे हैं जिसकी आप स्टोरीज देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल एक नई एनर्जी के साथ वापस आए हैं और आज बड़े एक्साइटेड हैं कि हमारे एक ऐसे गेस्ट जिनका हम बहुत अरसे से वेट कर रहे थे, वो फाइनली आज में मैसर आ गए हैं। जनाब उमैर जलियांवाला साहब, सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से। आपका बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने का एंड बहुत मुबारकबाद ऑन योर शादी। थैंक यू सो मच। अल्लाह मुबारक करे एंड मे यू हैव अ लवली लाइफ। आमीन। आपका आना भी बड़ा मुबारक है। आपके इंट्रो करवाते हुए थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं। आपका जो टीवी चैनल्स पे इंट्रो है वो एक अलग तरह का है, वो आपको पता नहीं मोटिवेशनल स्पीकर और पता नहीं क्या कहते हैं। वैसे बाय द वे कैसा लगता है जब आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर कहता है? बस ये टाइटल्स लोगों ने दिए हैं और मोहब्बत से दिए हैं और मैंने सारे हमेशा कबूल किए हैं। अच्छा। आई हैव कॉल्ड माई सेल्फ एन इंस्पिरेशनल स्पीकर। अच्छा। मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ा सा आपको अगर मैं फ़र्क समझाऊँ तो वो पुश करता है लोगों को टारगेट्स की तरफ, और उसमें बहुत सारे तरीके ना, आप लोगों को किसी भी तरफ मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसा ही है। और इंस्पिरेशनल स्पीकर जो है वो मकसद जगाता है और फिर उसके गिर्द आपकी एनर्जी मुझे भी डेवलप करने की ज़रूरत नहीं, वो है आपके अंदर। यू आर ऑलरेडी मोटिवेटेड टूवर्ड्स समथिंग, बट आर यू इन टच विद दैट और नॉट। तो ये मेरा डोमेन थोड़ा सा इस तरीके से मैं मुख्तलिफ डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्योंकि आम फहम ये मशहूर है तो फ्रॉम कैब ड्राइवर्स टू एनीबडी हु कॉल्स मी, आप मोटिवेशनल में कहता बिल्कुल, आप लाइफ को मैं कहता बिल्कुल, आप कॉर्पोरेट ट्रेनर जी बिल्कुल। एज लॉन्ग एज देखो कनेक्शन है किसी के साथ, तो टाइटल की क्या अहमियत है यार? बिल्कुल, इट्स अ वे ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल। लेकिन मोटिवेशन विदाउट एजुकेशन और उसके मुताबिक तो ज़रा डिस्ट्रक्शन नहीं होती। वैसे ये बड़ा ज़रूरी नहीं है कि आप वेल इक्विप भी करें। थोड़ा सा खाली आप मिसाइल को आप एक भर देंगे एनर्जी से, कोई डायरेक्शन नहीं होगी तो वो तो फिर डिस्ट्रक्शन हो सकती है। आई थिंक यू हैव लेड आउट द डिफरेंस बेटर देन आई कुड। नहीं। दैट इज़, देखो अगर मैं तुमसे तुम्हारे मकसद पे बात करूँगा ना, तो किसी का मकसद ये नहीं होता कि मैं फाड़ दूँ किसी जगह को जाके। इट्स नेवर दैट। ये किसी और का मकसद हो सकता है जिस पे वो तुम्हें बहा सकता है चाहे तो। ये ताकत है स्टेज पे, ये ताकत है इस माइक की, और तभी इसकी सैंक्टिटी है, तभी इसकी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, तभी इसका हिसाब भी सबसे ज़्यादा है। तो मैं तो बड़ा खौफ में आ जाता हूँ अभी इससे कि कहीं मैं तो तालीम बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन तालीम लोगों के पास ऑलरेडी, तुम जब हम तालीमी इदारों में जाते हैं तो वो ऑलरेडी टेम्पलेट्स लेके बैठे हुए होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि कनेक्ट कहाँ पे होता है। वो कहते हैं हमें क्या पढ़ा दिया है। अक्सर पाकिस्तानी नौजवान ये शिकायत करते हैं, राइट? और मैं शायद वो कनेक्शंस जोड़ पाता हूँ अपनी अंदाज में, कहानियाँ सुना के, उनसे पूछ के, उनसे चीज़ें करवा के। तो देयर इज़ एजुकेशन ऑलवेज, एंड द फ्यूल, मोटिवेशन फ्यूल है, एजुकेशन डायरेक्शन है। गाड़ी में दोनों चाहिए। सो वो डायरेक्शन जो है ज़रूर अक्सर क्लाइंट्स हेल्प कराते हैं वो सेट करने में कि देखें आप जो एनर्जी बिल्ड करेंगे उससे हम चाहते हैं कि लोग किस तरफ जाएं। जब एक कॉर्पोरेट इदारा होता है तो वो उसको अपने मकासद के साथ जोड़ता है। तालीमी इदारा आप जानते हैं उसके अपने डिलीवरेबल्स होते हैं, बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाएं, ज़्यादा पार्टिसिपेटिव हो जाएं। आजकल बड़ा कंसर्न है कि वो डिजिटली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, थोड़ा सा होल्ड बैक करें, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें। सो दैट इज़ ऑलवेज देयर। It is never just building fuel, it's always towards something. So I'm with you on that. बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपने बात की कि माइक की जो है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपसे बेहतर इसको कोई समझता नहीं है। तो आजकल आप देख रहे हैं कि मशरूम ग्रोथ है ये पॉडकास्ट की, आप भी बहुत से उसमें आ रहे हैं। तो आप इस ट्रेंड को कैसा देखते हैं जो पॉडकास्ट का बहुत ज़्यादा हर बंदे में बनने का जुनून भी आया है कि पॉडकास्टर, और बड़ी मशरूम ग्रोथ है, इसको आप पॉजिटिव साइन देखते हैं या? इट्स गुड, क्योंकि इतने सारे आइडियाज़ मैंने पॉडकास्ट पे सुने हैं जो मैंने कहीं और नहीं सुने यार। अच्छा। ऐसा लगता था कि इस मुल्क में कोई और बात ही नहीं होती, और मैं अमेज़ होता हूँ कि जो रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स है, जिस एज के लोगों से तुम वो बातें सुनते हो, फ्रॉम यंग टू ओल्ड। सो ये वो गुफ्तगू थी जो होने की ज़रूरत थी, ये वो कॉन्वर्जेशंस हैं जिसमें से बहुत सारी शुरू होने की ज़रूरत थी। तो आई थिंक इट्स ऑल फॉर द पॉजिटिव। मैंने बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब करके फॉलो करते हुए देखा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन पॉडकास्टर्स के साथ ग्रो करते हुए देखा है। दूसरा, तुम देखो कि इसमें अकेला बंदा नहीं बैठा हुआ, जब दो बैठते हैं ना तो उसमें वैसी बेहतरी आ जाती है। मैं कितनी बकवास कर लूँगा तुम हो ना मेरे सामने, तुम मुझे टेम भी करोगे, सवाल भी पूछोगे, तो इट्स इंटरैक्टिव। एंड आई हैव सीन दैट इट्स नॉट एज, आई थिंक जो माइक पे अकेले खड़े हुए होते हैं, मैं उन पे ज़्यादा शायद कंसर्न होता था कि यार बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हर तरह की बात हो रही है, बट नॉट एज मच विद पॉडकास्ट। आई थिंक इट्स गुड, it's a good dialogue, and I have seen a lot of positive come out of it. बिल्कुल, और ये बहुत बेहतर। I have not seen somebody being violent at the end of a podcast. I have definitely seen people get violent after speeches. Exactly. That's the pulse of Pakistan right now. इसे बड़ा relevant आपने दूसरा example देखो, दी थी। मशहूर होना चाहते हैं
نوجوانوں کی ایسپریشن ہوتی ہے, آپ ینگ ایج میں ماں باپ کی شناخت پہ چل رہے ہوتے ہیں, تعلیمی شناخت جو بھی ہو, اس کے بعد آپ اپنی شناخت بنانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں دنیا آپ کو جانے. نو ہارم ان دیٹ. اب تم وہ کیسے بناتے ہو, اگر وہ خیالات سے ہے, اگر وہ لکھ کے ہے, اس کو کیپچر, تو یہ تو اچھی بات ہے نا یار. دیٹس اے گڈ ڈائریکشن. دیر آر ادر ویز ایز ویل that some of the young people in Pakistan have taken, and I think that's not helping them grow. It's helping growing their vanity, but definitely not the sanity. ایگزیکٹلی. اور یہ بڑا پازیٹیو ہے کہ جیسے کہ آپ پریکس دیکھتے رہیں یا کوئی اور اس طرح کی آپ روسٹنگ دیکھیں, بہت اچھا کہ آپ مکالمہ کریں, کوئی ڈاکٹرائن آپ کے سامنے آئے, کوئی اچھا ذرا فوڈ فار تھاٹ ملے آپ کو, تو یہ بڑا پازیٹیو ہے. لیکن اس کو بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ نیگیٹو کرتے ہیں کہ آج کل ہر بندہ ہی مائک لگا کے فلاسفر بنا ہوا ہے. وہ ہماری سوچ ہے, وہ ہماری ڈیفالٹ سوچ ہے انفارچونیٹلی. تو وہ ہر چیز پہ ہے یار, اٹس آلویز دا کیس. ایسے ویسے کیوں ہے؟ اب کسی بھی بڑی گاڑی کو دیکھیں تو کامنٹ ایک رینڈم آتا ہے کہ ہاں حرام کا پیسہ ہے, یہ ایسے تھوڑی ہے بڑی گاڑی میں اس عمر میں بڑی گاڑی لے کے پھر رہا ہے, یہ حرام کا پیسہ ہے. یہ بڑھاس کیوں ایسی آپ کے خیال میں؟ انفارچونیٹ ہے. اور تم دیکھو کہ اس سے ایک اور مائنڈ سیٹ جو بنتا ہے نا, وہ یہ بنتا ہے کہ اگر میں نے بھی بڑا بننا ہے تو مجھے بھی کچھ الٹا کرنا ہے. میرا ایک بہت قریبی دوست تھا, وہ کہتا تھا عمیر دیر از نو فارچون ود آؤٹ, آئی ڈونٹ نو سم تھنگ, کوئی بڑی مشہور لائن ہے, بٹ اس کا بھی مطلب یہی تھا کہ دیٹ یو گاٹ ٹو ڈو سم تھنگ نیکسٹ. سو یہ ایک بہت لمیٹنگ مائنڈ سیٹ ہے. میں اس سے ایمپیتھائز بھی کرتا ہوں, کیونکہ دیکھو ہم اپنے ڈرائیورس کو, اپنے گھر کے ہیلپرس کو, اپنے اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ وہ گرو کریں. کیا آپ اپنے لوگوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے بڑے بنیں ایک دن؟ تو ہم نے ان لوگوں کو ایک سسٹم میں ڈالا ہوا ہے, ان کو ٹریپ کیا ہوا ہے. اداروں میں جب لوگ اپنے مستقبل کا سوال لے کے جاتے ہیں تو لیڈرز ان کو بھگا دیتے ہیں, ایسے لوگوں سے تنگ آ جاتے ہیں. سو یہ وہاں سے بھی گرو کرتی ہے نا فرسٹریشن کہ اچھا آپ نے مجھے اس نظام میں پھنسایا ہوا ہے. سو بریک فری کرنے کے لیے آف کورس اس بندے کو اپنی ہی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کہاں سے وہ آ رہی ہے, ایک ریزن یہ ہے. ایک اور ریزن ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ ہماری تاریخ اگر دیکھیں تو آپ کو خطوں کے الگ الگ کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں جن پہ آپ کلاسیفائی کر سکتے ہیں. تو بر صغیر ایک بڑا خطہ تھا, اور ان میں ایک شیئرڈ حرکتیں ہیں, پازیٹیو بھی, کھول دیں گے دسترخوان, دل جان, جس کو مان لیا اس کی اڑان, اور جس کو گرا دیا آپ جانتے ہیں وہ مر جائے, اس کو نکال پھینکیں گے. تو ایک ایکسٹریم ٹینڈنسی ہے, ایموشنل انسیکیورٹیز, کیونکہ حکمرانی ہوئی ہے. کوئی آتا تھا سب کچھ لے لیتا تھا, جو طاقتور ہوتے تھے بچ جاتے تھے. تو وہ آج تک وہ چیزیں فلو کر رہی ہیں. سو انفارچونیٹلی ایک بڑا بیگیج ہے, اس کو جاتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. انڈیا بھی دیکھیں اب ایفرٹ اس پہ کرنا شروع ہوا ہے, نیشنل نیریٹو بنا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی, پہلے نہیں کیا انہوں نے اس طریقے سے. اینڈ لاسٹلی آئی وڈ سے لیک آف ایجوکیشن. اکثر لوگ, اینڈ آئی ڈونٹ مین ٹو سے فارمل ایجوکیشن, بٹ جسٹ کہ تم کون ہو, تم کیا شرف لے کر آئے ہو, تمہارا کیا مقام ہے, تم کیا ممکن بنا سکتے ہو, کبھی بات ہی نہیں ہوئی. کس نے بات کی ہو, تو کیا مائنڈ سیٹ ملے گا آپ کو. سو وی ہیو گاٹ ٹو ورک اے لاٹ. تو باقی قومیں بھی ایسی رہی ہیں. اس میں دیکھیں پاکستان اپنے آپ کو ڈاؤن کرتا ہے, ہر قوم کے پلسز اور مائنسز ہوتے ہیں, اور ہر قوم کو اسی کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو وی تھنک دیٹ ہم وی آر ورسٹ آف. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس ٹرو. آئی تھنک ایوری نیشن ہیز اٹس اون, اینڈ آئی تھنک واٹ وی ہیو, اگر اس پہ ہماری فوکس چلا جائے تو ہمارے اندر بڑی ایسی کیریکٹرسٹکس ڈیفالٹ موجود ہیں جو کہ باقیوں میں ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتی. It's amazing what faith has empowered this land and its people with. So the same madness can be, magic as well. اگر آج کل کے حالات میں بھی آپ اتنے آپٹمسٹک ہیں تو واقعی آپ ایک اچھے موٹیویشنل انسپریشن اسپیکر رہے ہیں, تو ماننا پڑے گا. بہت اچھا آپ نے اس کو ایلیبریٹ کیا. لیکن بہرحال آج کل کے حالات ہونے تھے. اچھا, دیکھو یہ چینج پروسیس کا حصہ ہوتا ہے. ہم نے کہا تبدیلی آ جائے گی ایسے, تو چینج کا تو ہمیشہ ایسا ہے. یہ دیکھو تمہارے مائک کے نیچے سے جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹریننگ میں کھڈا, اور کھڈے میں ہوتا ہے پھڈا. اچھا, پاکستان اس وقت کھڈے میں, اور پھڈا میں بھی آپ کی طرح تکلیف میں ہوں, اور میں بھی خوف میں ہوں. اس میں پھڈا ہونا ہے. اس کے بعد کیا نکلے گا, یہ کھڈے میں پھڈا ہر قوم نے دیکھا ہے جو تبدیل ہوئی ہے. یورپ کا جو کھڈا تھا نا, اور دیکھیں اس کے بعد یورپ کیسا بنا. تو آج ہم ایسے ایک موقع پہ آ گئے ہیں جہاں ہم نے جو بھی سیکرٹ کاؤز تھیں وہ ساری کویسچن میں آ گئی ہیں. اب ہم برابر ہونے چلیں. اب ہمیں وہ بیلنس آف پاور دیکھنا پڑے گا. اگر نہ بھی کریں تو پرسیپشن میں تو لانا پڑے گا, رائٹ. سو دیٹس گڈ یار, یہ بہت بڑا کام ہو گیا ہے اس ملک کے ساتھ. نمبر 2, آپ کے پاس اتنی بڑی اب پاپولیشن آ گئی ہے جو کہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہے. آج وہ ایک کی دیوانی ہے,
کل وہ پولیٹیکلی تو چارج رہے گی نا, اس قوم کے ساتھ تو رہے گی. آئی بلیو یو نو موسٹ پیپل ول ناٹ گو اوے. یہ فیزز میں نے ہمیشہ سنے ہیں پاکستان میں, آپ بھی جانتے ہیں کہ آتے ہیں. سو نو, آئی ایم ناٹ ہوپ لیس اینڈ آئی ڈو بلیو دیٹ وی نیڈیڈ دس ڈاؤن ٹائم. بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بیان کیا. کوئی کسی ایک فرد کے اگر دیوانے ہیں تو یہ بڑا ایک ویسے انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے کہ ہماری جو کرنٹ لیڈرشپ ہے ان میں سے موسٹلی 60 سے پلس ہیں, اور فیوچر لیڈرشپ شاید اس طرح سے فی الحال ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہی. تو یہ جو پورا جو پولیٹیکلی ایکٹیو اور پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ جو یوتھ ہے, یوتھ بلج ہے, اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ کس کے پیچھے لگیں گے, یہ کیا کریں گے فیوچر میں؟ دیکھو پروسیس دیکھو نا, پہلے تو پک ہی نہیں کرتے تھے, پہلے تو مذاق اڑاتے تھے, یہ کون آ گئے, پھر ریزسٹنس پہ آ گئے. میں نے سیکھا تھا کہ ہر ٹروتھ 3 مراحل سے گزرتا ہے. پہلے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, پھر اس کو روکتے ہیں, اور پھر اس کو مان لیتے ہیں. تو جب یہ نئی فورس, تیسری فورس جس کو آپ کہہ لیں, آئی تو اس کا بہت مذاق اڑا. اس نے بہت سارے ینگ چہرے بھی آگے کیے. یو ہیو ٹو ایڈمائر دیٹ. اینڈ جب جائیں گے لوگ تو نیو فیسز یو ول سی ایمرجنگ, بٹ اٹس اے پروسیس. آئی تھنک شاید جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ وعدہ بہت بڑا کر دیا, ٹو سون کر دیا. اگر ڈائریکشن بتاتے اور یہ ٹائم لائنز نہ دیتے نا, ڈیڈ لائنز نہ دیتے, بلکہ لوگوں پہ ذمہ داری ڈالتے رہتے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, بجائے اس کے کہ میں 90 دن, سال, 2 سال. آئی تھنک دیٹ واز واٹ از میڈ اس ڈسلیوژنڈ. But there is good young people that you will see. You will see different kind of parliamentarians who have walked in. This is only the last few years. You've never seen that. And I've also seen some independent ones from my own Facebook and communities جو کہ elections میں کھڑے ہوئے یار. So I think now what is happening will give even more younger talent. So it was a process, it's always been. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, بڑی بڑی ریاستوں میں آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹس جو ہیں وہ ینگ نہیں ہیں. they are very old people, they are the elitist of their cultures in most cases. So that's a battle. اس لیول کی ڈس اپوائنٹمنٹ میں جو لوگ مطلب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں بڑی تعداد میں, آپ کو بھی اندازہ ہوگا, برین ڈرین ہو رہی ہے, تو ان کے ساتھ بھی ایمپتھائز کریں گے آپ, وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں یا دے ہیو ٹو اسٹے دیئر, آپ ان کو کیا کہیں گے؟ اپ ٹو یو, یہ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے. دیکھو یہ میں نہیں بتا سکتا. اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مٹی سے وفا کا تقاضا ہے کہ یہاں پر رہو, کچھ اس طرح کی باتیں بھی سامنے آتی ہیں. اگر میں تمہیں موٹیویشنل اسپیکر ہوتا نا تو یہ کہتا دیکھیں یہ آپ کا ملک ہے, آپ نے یہاں رہنا. میں آپ کو یہ بات ایسے سمجھاؤں گا کہ دیکھیں آپ اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں, اس ملک کے لیے نہیں پیدا ہوئے. اور یہ ملک تو 75 سال, اس سے پہلے تو یہ ملک نہیں تھا. بائی ڈیفالٹ پیدا ہوئے, بائی چوائس پیدا نہیں ہوئے. ہم باؤنڈریز کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے. جس نے ہمیں بھیجا ہے اس نے تو ٹھپا لگا کے نہیں بھیجا تھا, اس نے تو اس کائنات کے لیے بھیجا ہے, دنیا کے لیے بھی نہیں, اس کائنات کے لیے. وہ تو دعوت دے رہا ہے کہ جا کے میرے نظارے دیکھو. اور اس نے رزق آپ کا کہاں, جو جا رہا ہے اور باہر کا کھا رہا ہے تو اس کا رزق وہاں نہیں لکھا ہوا تھا. لکھا ہوا تھا نا تبھی کھا رہا ہے نا. میرے نصیب میں یہ تھا, تم نے ارینج کیا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا اس کا فروٹ کہاں پہ اگا ہے. جب اگ رہا تھا نا تو اس نے لکھ دیا تھا کہ اے میں نے پینا ہے, تیرے دفتر آ کے پینا ہے. تو جو جہاں کا کھاتا ہے, جو جہاں جاتا ہے, اس کا وہاں کا لکھا ہوا ہوتا ہے. اب آپ بطور نوجوان, آپ بطور فیملی اپنے حالات کو دیکھیں. کچھ لوگوں کا کام اس دھرتی کے ساتھ اٹیچڈ ہے, ان کا کاروبار ایسا ہے. میرا کام بہت کلچرل کام ہے نا. میں یہ کام جو پاکستان میں جس مال سے کرتا ہوں, میں کہیں اور جاؤں تو ٹرینر بن کہیں بھی فٹ ہو جاؤں گا, لیکن میرا اتنا انفلوئنس نہیں ہوگا جتنا میرے پاس اس ملک کے اندر ہے. سو مجھے تو اس ملک میں کام کرنے میں بہت ہی میرٹ نظر آتا ہے. اسی طرح اس ملک میں کام کرنے کی کتنی گنجائش ہے. تم سوچو ہر چیز پہ کام کرنے والے چاہیے, رائٹ. سو جن لوگوں کے پاس یہ مائنڈ سیٹ ہے, انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہے, یا اٹیچمنٹس موجود ہیں جو کلچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ان کے لیے تو میرٹ ہے یہاں پہ رکنے میں, ڈیفینیٹلی میک سینس. جن لوگوں کو تعلیم بہتر باہر نظر آ رہی ہے, کہیں پہ نوکری نظر آ رہی ہے, کہیں پہ کاروبار نظر آ رہا ہے, کہیں پہ ان کو بہتر لیونگ نظر آ رہی ہے, وائی ناٹ. ڈز دیٹ مین کہ وہ پاکستان سے چلے گئے؟ کیا پاکستان سے گئے ہوئے لوگ پاکستان سے چلے گئے؟ وہ کتنا ایکسپرٹ آج کل رولا ڈال رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ واپس آ جائیں نا, آپ کو اتنی آج کل فکر لگی ہوئی ہے, یعنی آپ مس کرتے ہیں. سو یو کین ٹیک اے بوائے آؤٹ آف پاکستان, یو کانٹ ٹیک پاکستان آؤٹ آف دا بوائے. سو لیٹ دا بوائز گو, لیٹ دا گرلز گو, لیٹ دیم سی دا ورلڈ. وین دے ول سی بیٹر, دے ول گائڈ اس بیٹر. وین دے ول کم بیک, دے وڈ ہیو بیکم سو مچ مور. اینڈ دیٹس واٹ دس کنٹری نیڈز یار. وہ جہاں جائیں گے ٹورسٹ بھی بھیجیں گے, ریمیٹنسز بھی بھیجیں گے, تو یہ کہیں نہیں جا رہے, سارے پاکستانی ہیں. اور پاکستان اپنے آپ کو گلوبل فورس کے طور پہ اب امیجن کرے. دس از اے ورلڈ وداؤٹ بارڈرز.
really is. So let's have our thinking like that as well. दैट्स इंटरेस्टिंग. अच्छा उमर भी, मैं तकरीबन 5-7 साल से आपको तकरीबन सुन रहा हूँ. ये कुछ रीसेंट कुछ सूफियाना ख्यालात आपके गुफ्तगू में कुछ नज़र आ रहे हैं जो पहले नहीं थे. तो ख़ास को वाक़या पेश आया आपके साथ, या ये किस तरीके से इवॉल्व आपने किया? ये जो शर्फ़ इंसानियत की आपने बात की है, जो मखलूक खुदा और इस तरह का आपने कुछ बातें की हैं, कुछ वर्ड्स बोले हैं, ये कुछ नए हैं आपकी गुफ्तगू में, क्या हुआ? अल्फाज तो पहले भी यही थे, लेकिन शायद मैं खुद भी इन अल्फाज को ऐसे नहीं जानता था. तो आई थिंक कोविड बिग चेंज मेकर. आई थिंक अगर कोविड से आप वैसे ही रह गए तो आपने बहुत ज़्यादती की. अच्छा, आपने और आपको हिसाब देना पड़ेगा. अल्लाह कहेगा मैंने मौका दिया था, तब्दील हो जाओ. यू नो, ये तमाम देखो जो चैलेंजेस आते हैं ना ज़िंदगी के, वो तमाम तब्दीली के मौके होते हैं. इवन योर डिप्रेशन spiritually is actually your soul telling you that this is not the life that you're cut out for. What are you going to do? Take a pill for your depression or change your life? So I have believed in the latter, changing my life always. I have left my city. I have always challenged myself away from. मैं 3 इदारों का CEO था, मैंने खुद छोड़े 30 साल की उम्र पे. So मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है as to who I am and what is it that is coming out of me. And I believe that it's not just me. अल्लाह ने हिदायत सिर्फ किताब में नहीं डाली, इंसान की फितरत में भी डाली है. तो वो भी कहते हैं ना कि वी आर बॉर्न विद द कलेक्टिव इंटेलिजेंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स. या जिस तरह कार्ल यंग ने कहा था कि देयर इज़ अ कलेक्टिव अनकॉन्शियस. उस नेटवर्क पे आप भी लॉक्ड इन है, मैं भी लॉक्ड इन हूँ. तो मेरे साथ कटिंग दिस, यू नो, ब्रिंगिंग दिस टू परस्पेक्टिव, हुआ ये कि कोविड हैपेंड, आवर बिजनेस मॉडल वेंट अवे. I had an organization which was doing events, doing workshops, conferences, all of that was people. And उस टाइम से पहले मैंने कुछ changes किए थे, तो मैंने एक लोन लिया और मैंने कहा ये हम ऐसे करेंगे, and COVID. So उस टाइम के अंदर I saw a life that was not me. And then I learned that I wasn't my earlier life either. And I was actually witnessing a different phase. So I became clear about this I, which was not my titles, which is not what I do, which is not my qualification, which is not my, none of that is I. वो I मेरे यहाँ आने से पहले भी था और वो I मेरे यहाँ से जाने के बाद भी होगा. और जितना लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ जब डिस्कनेक्ट होता है ना, तो आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन डेवलप होता है, जिसको भी आप नीचे जाता हुआ देखेंगे ना मुश्किल में, उसको अल्लाह याद आ जाता है. ये अल्लाह का तरीका है. और वो बुलाता है आपको, पहाड़ों पे बुलाएगा, समंदरों पे बुलाएगा, रेगिस्तानों में, हर टूटे दिल वाला शख्स वहाँ जाएगा. सो रूमी ने जैसे कहा ना, ख़त्म ऐसे करते हैं, रूमी ने जैसे कहा कि यू नो, जब ये वूंड होता है ना, जब आपका दिल टूटता है, अब जब दिल टूटता है तो उसमें से रोशनी जाती है. एंड दैट इज़ कॉल्ड इनलाइटनमेंट. I'm not saying I'm enlightened, but I do feel that I have received some of the light in, and it's very clear. I've never had this conviction about what I had to offer. So I'm glad that I went through this. और यही मैं कहता हूँ पाकिस्तान को भी, और आप में से जो भी मुश्किल वक्तों में, ये वक्त आपके लिए गोल्ड का काम कर सकता है. ये आप कुंदन बनने लगें. आप चाहें तो ऐसे ही सड़े हुए रह जाएं, मर जाएं. आप चाहें तो इससे निकलें, तो आप सोचें क्या बन जाएंगे. So I would invite you on this journey, and life is full of that. तो मेरे भी आपको देखते हैं बहुत सारी माशाल्लाह आपकी कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स होती हैं और आप बड़े कॉर्पोरेट से मुखातिब हो रहे होते हैं. लीडरशिप की पर आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं. लीडरशिप आपका अपना मॉडल है, तो हाउ डू यू डिफाइन लीडरशिप बेसिक? अक्सर जिन चीज़ों को पाकिस्तान मंजन कहता है ना, आप देखें वही पाकिस्तान के लैक्स हैं. मिसाल के तौर पे अच्छी कम्युनिकेशन इज़ मंजन, अच्छी प्रेजेंटेशन इज़ मंजन, अच्छा ब्रांड बिल्डिंग इज़ मंजन. तो पाकिस्तान को इन्हीं तीनों चीज़ों की ज़रूरत है पूरी दुनिया में, अच्छे मंजन की. दूसरा ये कि आप अगर मैंने अपने काम को कभी मंजन नहीं कहा, क्योंकि आप अपने काम को जैसा डिफ़ाइन करते हैं आप उस काम को वैसा ही करते हैं. मैं तो अपने काम को ट्रांसफॉर्मेशन कहता हूँ. मेरे लिए लीडरशिप इंसान का होश में आना है. मेरे उस्ताद कामरान रिजवी ने ये बात सिखाई कि लीडर बनने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं होश में आने की ज़रूरत है. सो जब इंसान होश में आता है तो उसको अपना आप नज़र आता है, उसको अपना माहौल नज़र आता है, उसको गंदगी नज़र आती है, उसको प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, उसको मौक़े नज़र आते हैं. और होश में आया हुआ इंसान बैठता नहीं है. ये बेहोश कौम है जो ऐसे बैठी हुई है, जिसको देखें ऐसे बैठा हुआ है, कोई हाथ बांध के बैठा हुआ है, कोई देख रहा है. ये बेहोश हैं, कुफल पड़े हुए हैं. होश में आए हुए की तो आंखें खुल गई. लीडरशिप इज़ सीइंग व्हाट इज़
and not being okay with it. Leadership is seeing what is and finding tremendous opportunity in it. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. سیکنڈ, کیا کرنا ہے. ریالٹی تو تمہیں ملی ہے, اور ریالٹی ہماری سیڈ ہے, بہت ساری جگہوں پہ بہت سیڈ ہے, لیکن ہماری امیجنیشن تو سیڈ نہیں ہے نا. ایک بنجر زمین پہ باغ امیجن کرنے کی صلاحیت تو اللہ نے ہر کسی کو دی ہے. ہم اسے بھی شیخ چلی پن کہتے ہیں. یہ لیڈرشپ کی دوسری کیریکٹرسٹک ہے. ویژننگ, یعنی جو ریالٹی دیکھی ہے اب اس کی بہتر تصویر. میری زندگی ایسی ہے جی, میں اتنا کماتا ہوں, میرا ابھی یہ ہیبٹس ہیں. ریالٹی دیکھو, ناؤ سی کہ ہونی کیا چاہیے. اگر یہ تصویر نہیں ہے کہ ہونی کیا چاہیے تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا. Therefore leaders paint a picture. آپ دیکھیں جتنے لیڈرز آئے انہوں نے اپنے لوگوں کو ایک تصویر دی, میں کیسا ملک بناؤں گا. اداروں میں وہ تصویر دیتے ہیں, ہم اگلے 3 سال کیا کریں گے, وہ لیڈر کے دماغ میں ہوتی ہے. اور تیسرا پھر ٹاسک ہے لیڈر کا کہ اس کو ممکن بنانا. اور آپ جانتے ہیں کہ تصویر بنانا ایک کریٹو پروسیس ہے, لیکن اس کو ممکن بنانا ایک ٹف رجیم ہے, ایک ڈسپلن ہے. So leadership does not end at painting the picture, it is also now seeing people match through it, win that battle, discipline themselves into that regime so that you're able to achieve that output. So from the personal standpoint, hosh mein aana, recognizing what is and what your role is, and then playing that. By definition in Pakistan, kitni abadi hai Pakistan ki? 22-23 کروڑ. 22-23 کروڑ. So 23 کروڑ لیڈرز چاہیے پاکستان کو. آپ کہیں گے 23 کروڑ لیڈرز, سو ہر لیڈر اچھا فالوور بھی ہوتا ہے. اس نشست کے لیڈر آپ ہیں, میں آپ کا فالوور ہوں. آج آپ سوال پوچھتے ہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں. آپ کہیں گے بریک, تو ہم بریک کر لیں گے. تو ہمیں یہ ٹیمپرمنٹ بلڈ کرنا ہے. جب گلی کا گٹر خراب ہوتا ہے نا تو بڑے بڑے ڈاکٹر کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے. آپ دیکھیں اس شخص کے پاس شرف ہوتا ہے جس کو ہم بھنگی بلاتے ہیں اس ملک میں, کہ وہ اتنے لوگوں کا مسئلہ حل کرتا ہے. کیسی خدمت ہے اس کی. سو ایچ ون آف اس از اے لیڈر. چاہے آپ گاڑی چلاتے ہوں, چاہے آپ ادارہ چلاتے ہوں, چاہے آپ اپنی زندگی چلا رہے ہوں, اپنے رشتے چلا رہے ہوں, اس میں آپ کی لیڈرشپ کیا ہے کہ انسان اگر ہوش میں نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے بے ہوشی میں کیسی حرکتیں کرتا ہے, رائٹ. جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے انسان. جانور بھی وہ کام نہیں کرتے جو انسان کرتے ہیں. بائی دا وے, جانور نہیں اسکیم کرتے کہ ہم نے جا کے اس کو اڑانا ہے. بہت کم ٹرائبس جانوروں کو ایسے ہیں جو ریونج لیتے ہیں. ہیومن بینگس ڈو دیٹ. اپنے نہیں مارتے جانور, انسان مارتے ہیں. وہ کھا لیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں, باقی انسان جتنا بھی کھا لے ختم نہیں ہوتا. لیکن جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو اسے ریکگنائز کرنا پڑتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے, میں نے ختم ہو جانا ہے. اس وقت کیا چیز میٹر کرے گی. کچھ لوگ ہوش میں جلدی آ جاتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت دیر میں آتے ہیں, اور کچھ لوگ کبھی نہیں ہوش میں آ پاتے, وہ بے ہوشی میں ہی چلے جاتے ہیں. اور اینڈ آئی تھنک دیٹس سیڈ. سو جاگیں, ہوش پکڑیں, اور جیسے ہی آپ ہوش پکڑیں گے یقین مانیں پھر آپ کو یہ باتیں اتنی سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ آپ کے اندر بھی تو ایک نیٹ ورک ہے نا. آپ کسی نیٹ ورک کے بغیر نہیں ہیں. آپ کا ایک آئی پی ایڈریس ہے. یہ ڈیوائس کنیکٹڈ ہے, میں بھی کنیکٹڈ ہوں, لیکن میں اس سے ڈسکنیکٹڈ اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں. جب میں کنیکٹڈ ہو جاتا ہوں نا, پھر ہر لمحہ آمد ہے, ہر کام عبادت ہے, ہر رشتہ آپ کا بہت کچھ آپ کو دے جاتا ہے. سو بلیو ان دیٹ. کیا بات ہے. اچھا, یہ بڑی پروفاؤنڈ, بڑی ایکچوئل ڈیفینیشن ہے لیڈرشپ کی. لیکن ہمارے یہاں ایک اور بھی ہے نا, شارٹ کٹ کی تلاش میں جو بہت سے امپلائیز جاب کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک اسٹاف ہو, ریوالونگ چیئر ہو, اور ہم ایک لیڈر بن کے بیٹھیں, اور ہمارا ایک پروٹوکول ہو. تو یہ والا ایک شارٹ کٹ میں بھی تو بہت سے لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی اس کو ڈفرینشیٹ کرنا بھی شاید ضروری ہے. دیکھا ہے نا, دیکھیں کچھ لوگ مشقتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو پتہ ہے 15 سال سے بھاگ رہا دوڑ رہا ہوں. کام میرا بہت فیسنیٹنگ ہے, اور بڑا سیلیبریٹی اسٹیٹس کچھ جگہوں پہ آپ کو فیل ہوگا, اینڈ فائنینشلی ریوارڈنگ. لیکن میں مزدور آدمی ہوں. میں اپنی گاڑی چلا کر آیا ہوں نا آپ کے پاس, اسلام آباد سے نکلا ہوں, 3 دن کی ملاقاتیں کر رہا ہوں, اداروں میں جا رہا ہوں, لوگوں سے مل رہا ہوں, انٹرویوز کر رہا ہوں. لیکن کوئی اور ہے جو اس میں سے کچھ نہیں کر رہا, اور وہ بیٹھا ہوا ہے ٹھاٹ سے, اور اس کے پاس مال ہے, اور وہ مال پہ مال بنا رہا ہے. اور ماضی میں وہ صاحب وہ ہوتا تھا جو کہ قریب ہوتا تھا گوروں کے. سو صاحبی ہمارے اندر بہت فلو کرتی ہے. لیکن پتہ ہے اللہ نے جو حسن رکھا ہے نا, جو خوش ترین لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کام خود سے کرتے ہیں. وہ گاڑیاں خود چلاتے ہیں, سامان خود اٹھاتے ہیں, اپنے پودوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ وقت لگاتے ہیں. کیونکہ آپ جتنی صاحبی بلڈ کریں گے نا, یہ ساری ایگو کی کال ہے. ایگو کی کیا حد ہے کہ میں جاؤں تو پھول کی پتیاں ہوں, میں جاؤں تو لوگ کھڑے میں ہوں, سب. ایگو کی کال یہ کہ میں فرعون ہوں,
اور دنیا جھک جائے. ایگو کی کال یہ میں نے بنایا, سب کچھ میرا ہے. دیٹس ایگو. ایگو اگر میکسیمم پہنچ جائے نا تو اپنے آپ کو خدا بنا دیتی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ کہ جہاں انا ہوتا ہے, جہاں انا ہوتی ہے وہاں خدا نہیں ہوتا. تو صاحبی میں آپ کو خدا اور خدائی بڑی پریشان نظر آئے گی. تو وہ اس وقت تک ہی ہوتی ہے جب تک آپ کے پاس ٹائٹل ہوتا ہے. اس کے بعد کون صاحب رہتا ہے؟ عیدی کو تو میں نے ہر جگہ صاحب دیکھا. ایسے کچھ لوگ آپ کو اس ملک میں ملیں گے جن کے ٹائٹل بھی لوگ نہیں جانتے. وہ جہاں جاتے ہیں وہ صاحب ہو جاتے ہیں. مجموعے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھے میں نے ایسے لوگوں کے لیے. انہی مجموعوں کو آپ زبردستی کھڑا نہیں کر پاتے انہی اداروں کے CEO کے لیے جو کہ آئے ہوئے کسی شخص کے لیے. تو وچ سائڈ ڈو یو وانٹ ٹو بی آن از دا کویسچن. یہ آپ کے سوال ہے. دیکھیں صاحبی کچھ لوگوں کو اپیل کرتی ہے. آپ کا کوئی بھی فلاسفی ہو سکتی ہے لائف میں, یو ہیو دا رائٹ ٹو دیٹ. لیکن فلاسفی ایسی پک کریں جو کہ آپ کو خوش رکھے. ایسی پک کریں جو کہ پلاسٹک نہ بنا دے آپ کی لائف کو. بڑا آپ دیکھیں نا, سب بڑے بڑے لوگ ایونچولی جا کے اپنی سنگتوں میں وقت گزارتے ہیں. بڑے بڑے گھروں والے لوگ کتنے بڑے گھر تعمیر کرتے ہیں, تو چھٹیوں پہ کہاں جاتے ہیں؟ وہاں جہاں پہ گھر بھی نہیں ہوتا, کوئی گھر نہیں ہوتا, چھوٹی سی جھگی بناتے ہیں, تو خوش ہوتے ہیں. تو وہی موقع جینے کا جب غربت میں ملے تھے حرام ہے. سو ویو گاٹ ٹو بی کلیئر اباؤٹ دیٹ فلاسفی. اور یقیناً آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے تو آپ صاحبی سے بڑھ کے مقاصد پہ آ جائیں گے. پھر اس مقاصد کے جب آپ چیمپئن بن جائیں گے نا تو اللہ آپ کو ڈفرینٹ طرح کی صاحبی دے گا. آپ اس کے چیمپئن ہیں, آپ اس کے مینٹور ہیں. لوگ آپ کی اوبیڈینس اور سلوٹ میں نہیں آپ کو فالو کریں گے, لوگ محبت میں اور اس شیئرڈ ویژن میں آپ کے ساتھ جڑیں گے. اینڈ پھر آپ نہیں بھی ہوں گے نا تو وہ کام چلتا رہے گا اور اس کا مسلسل آپ کو ضرور صلہ ملتا رہے گا. بیکاز دیٹس واٹ آور بلیف از, رائٹ. سو اپنی زندگی کو صاحبیت سے نکال کے مقاصد پہ. کیا میں اس موقع پہ ایک کوٹ شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے. پچھلے دنوں ایک میں نے دیکھا انسٹاگرام پہ, اے نائس کار اینڈ اے بگ ہاؤس آر دی اولڈ اسٹیٹس سمبلس. دی الٹیمیٹ فلیکس از فریڈم, ٹائم فریڈم, لوکیشن فریڈم, فائنینشیل فریڈم. ڈو یو ایگری ود دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ Absolutely. That's, we are born free and that's what we love the most. آزادی. سو اس کی مثال تم ایسے سمجھو کہ ایک چڑیا کو جب انسان محبت کرتا ہے نا تو اس کو بہت ہی سونے کے پنجرے میں ڈال دے, اس کو چاندی کے برتن پہ حسین ترین اور مزیدار ترین غذائیں آپ جو سوچ سکتے ہیں وہ پریزنٹ کی جائیں. وہ پرندہ کھا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ انجوائے کر رہا ہے, لیکن جس دن وہ پنجرہ کھلا ہوا ہوگا وہ پرندہ کیا کرے گا؟ اڑ جائے گا. سو دیٹس دا انسٹنکٹ آف دیٹ برڈ. دا برڈ از مینٹ ٹو فلائی. سو انسان اتنا آزاد پیدا کیا گیا کہ میں یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتا آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, اور آپ جو چاہیں چلا سکتے ہیں, آپ کو کوئی نہیں روک رہا, آپ کا بنانے والا آپ کو نہیں روک رہا. فریڈم, امیزنگ. سملرلی all that you do in life, you have the power to decide, کیونکہ تم نے حساب دینا ہے, اور اس نے بھی حدیں ڈرا کر دی ہیں کہ کس حد تک کسی کے ساتھ آپ کتنا انٹرونشن کر سکتے ہیں. سو ویری ویری اسینشیل. سو دیٹ فریڈم آئی بلیو, جب آپ بہت بڑے مکانات بناتے ہیں اور وہی پلاسٹک ماحول بناتے ہیں تو اس کے آپ غلام خود ہی ہو جاتے ہیں. ہم بڑے گھر بنا کے پھر کہیں جاتے نہیں ہیں, لوگ کہتے ہیں میرا گھر ہے پاکستان میں. تے آپ نہ بناتے, تے آپ کرائے پہ رہ لیتے. آئی انڈرسٹینڈ یو نیڈ سرٹن کنسسٹنسی ان لائف. اٹیچمنٹس ہوتی ہیں لیکن ان کو ہیلدی رکھیں, ان سے ڈیفائن نہ ہو جائے. ورنہ میں نے اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ بڑے بڑے پولوں والے لوگ اداس ہوتے ہیں اور ٹیوب ویل میں شلواروں میں چھلانگے لگانے والے لوگ خوش نظر آتے ہیں. تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ دیٹ آپ اتنا پلاسٹک اور گھر اینڈ اس میں نہ گم ہو جائیں کہ آپ وہ آزادیاں مس کر جائیں جس کے لیے آپ اصل میں. سو واٹ آر دوز آزادیز, جسٹ کلوزنگ دس سو دیٹ اٹ میکس ایون مور سینس, کہ آپ یقیناً فرد ہیں, خاندان میں ہیں, ٹرائب میں ہیں, کمیونٹی میں ہیں, لیکن آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ضرور ناک کرے گی, اور اس نے اپنی شکل اختیار کرنی ہے کیونکہ اس نے آپ کو منفرد بنا کے بھیجا ہے, رائٹ. اسی طریقے سے آپ کے جذبات ہیں, کچھ چیزیں جو صرف آپ کو درد کرتی ہیں, آپ نے ان کے بارے میں کچھ کرنا ہے, تبھی تو آپ کو درد کر رہی ہے. آج نہیں تو کل کریں گے, ہاتھ سے نہیں کریں گے تو کل پیسے دے کے کروائیں گے, بٹ یو ول. اسی طریقے سے آپ جب اس ایڈونچر پہ آئے ہیں تو کچھ چیزیں جس کی طرف آپ وائرڈ ہوں گے, کچھ لوگ اور لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ کلچرز ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ نئی جگہوں پہ جانا چاہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں یہ 10 کام اپنے علاقے والوں کے لیے. فیسینیٹنگ. یہ تمام آپ کے وہ ایڈونچرز ہیں جو کہ اس لائف میں آپ کی نہ صرف
مطلب اگر آپ فری ول کے ساتھ یہ نبھائیں گے تو نہ صرف یہ آپ کی فریڈم کو انجوائے کرنے کا موقع دیتی ہیں بلکہ آپ کو جس ڈائریکشن میں لے کے جائیں گی دیٹ از ٹرولی دا پرپز یو ہیئر فار. سو ایبسلیوٹلی ناٹ گیو یور فریڈم اوے اینڈ دیٹ از 100% اسپاٹ آن کہ آپ کے پاس بہت مال ہے لیکن آپ پھنسے ہوئے ہیں تو اس مال کا کیا فائدہ. لاسٹلی جو لوگ بہت سارا مال کماتے ہیں کہ ایک دن انجوائے کریں گے, ان دنوں والے لوگ بہت بوڑھے دیکھے میں نے. ابھی میں ویسٹ انڈیز میں تھا, وہاں بہت بوڑھے لوگ آتے ہیں اپنے ملکوں کے موسم چھوڑ کے. ریٹائرمنٹ آپ ملٹیپل لے سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی. آپ آج کے دور میں ملٹیپل ہسلس کر سکتے ہیں. سو آج کا دور تو آزادی الاؤ کر رہا ہے. آپ کے سارے ٹریپس جو تھا نا یہ کرنا ہی کرنا ہے, اس وقت ہی کرنا ہے, ان دا ٹائمز آف WWW, whenever, whatever, whoever, all possible. So enjoy your freedom and I'm telling you کہ آزادی والے لوگ جتنا خوش نظر آتے ہیں اور جتنا بڑا مغناطیس ہوتے ہیں اتنا کچھ نہیں ہوتا. دیٹس بیوٹیفل, ایسا ہی ہے. اچھا, میں ایک اور آپ سے ایکسپیرینس ضرور پوچھنا چاہوں گا. آپ کارپوریٹ بہت ٹریننگس دیتے ہیں بہت بڑے بڑے اداروں میں, تو جو کارپوریٹ آج کل جو ہماری بہت سارے ویلیوز اور ٹرینڈس چل رہے ہیں اس کو آپ کس طرح انالائز کریں گے, آبزرو کریں گے کہ جو آج کل پیٹرنز ہیں, کارپوریشنز بہت زیادہ پیمپر نہیں کر رہی ہیں آج کل جو ینگ گریجویٹس ہیں ان کو بھی, اور جو باقی بھی خیر آپ HR سے لے کے بہت کچھ, فرام ریپریمانڈنگ ٹو پیمپرنگ, خیر آپ HR سے لے کے باقی چیزوں کے بارے میں بہت تفصیلی بات کر سکتے ہیں. تو ان کے ٹرینڈس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں, آج کل کیا آبزرو کیا آپ نے ان کو؟ I think it's because that's what the new generation is. It is not interested in just title and money and status. It is saying, I'm going to do anything for a good purpose. I want to be part of something that is meaningful. And selling this product is not meaningful to me. But hey, if this product is doing real good, and if I'm in touch with the customer, if I'm doing it in a great environment, if we're together solving, then all of it can turn into meaningful enterprise, right? اس کی مثال یہ ہے کہ میں اینٹ لگا رہا ہوں یا میں اسکول تعمیر کر رہا ہوں. پرانی جنریشن کہتی تھی میں اینٹ لگاتا ہوں مجھے پیسے دے دیں. آج کی جنریشن کہتی ہے میں اینٹ لگا کیوں رہا ہوں. سو اس جنریشن کی اب جو ڈیمانڈ ہے وہ ہر چیز مقصد کے ساتھ ہو. اس جنریشن کی اپنی بڑی کانشیسنس ہے اباؤٹ رائٹس, میرے کیا حقوق ہیں. سوشل میڈیا میں بڑی ہوئی ہے نا, یہ مسلسل باتیں دیکھتی رہی. پرانے والے تو ابیوز تھے, اسٹے کر رہے تھے دیر دیر تک, اور ادارے ان کی تنخواہیں نہ دیں تو ان کو کانٹریکٹس نہ دیں, ان کی گروتھ کا نہ سوچیں. کہاں کمپلین کرتے, آج کوئی کر کے دکھائے. آج کمپلین کرنے کے بعد. سو ان رسپانس ٹو واٹ ہیز ہیپنڈ the businesses are changing and the businesses are becoming more human. In one line, businesses are becoming more human. They should have always been that, but because business is driven by money, it was not a need. It was not needed to be profitable. But in today's times, you cannot be profitable if you are not purposeful. So آج کوک کو بھی مقصد دکھانے کی ضرورت ہے اور یونیلیور کو بھی مقصد دکھانے کی ضرورت ہے. تو اچھی بات ہے. آئی تھنک اٹس اے گڈ ٹرانسفارمیشن. سیکنڈلی بہت انکلوژن ہو گئی ہے. گون آر دا ڈیز دیٹ وی گیٹ پیپل فرام دا ٹاپ یونیورسٹیز. Now you see people from all universities, and very soon you will see people who don't have university credentials ending up in big businesses. So very good. It's creating that air of inclusion. You don't see the traditional hierarchies کہ باس آ رہے تھے سب کے پسینے چھوٹ رہے تھے, ہاتھ کانپ رہے جیسے آج تک کچھ اداروں میں ہوتا ہے. بٹ now bosses are referred to by the first name. Bosses don't like being called bosses. They like leaders کہیں, کچھ اور لفظ نکالیں بجائے اس کے کہ باس کہیں, کیونکہ باس سے ایک آپ کو پتہ ہے مائنڈ سیٹ. اور so I think it's very good. I laugh sometimes because these were things that we knew. انسانوں کو یہ باتیں ہمیشہ پتہ تھیں, لیکن ہم نے وہی ایگو اسٹرکچرز بنائے ہوئے تھے نا. یہ آج وہ social media has been really democratizing the world. So it's I think big transformation there, and I see companies becoming far more conscious. They are accountable on many fronts now than they were not earlier. People truly have the ownership, the space to design the system and things the way they want, which is very good. HR کے رولز کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ یہ جو ایک کمپنی میں ہوتا ہے, ان کے رولز ہیں, اس میں آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ ہیومن ریسورس والی ویسے آپ کو پتہ ہے نا, کمپنی اکثر کمپنیوں میں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے, اور آئی تھنک ان کا کام بہت زیادہ ویلیوبل ہے. اور آج کے دور میں تو جب آپ دیکھیں ایسا کلچر ہو گیا ہے کہ وہ ہے ہی پیپل سینٹرک. اچھے سے اچھے ادارے کو اچھا کلچر چاہیے, ورنہ کوئی نہیں آ رہا آپ کے پاس کام کرنے کے لیے, تو HR والے ہی بناتے ہیں کلچر. اینڈ آئی تھنک HR پاکستان میں دیکھو HR اسپیشلسٹ تھے ہی نہیں. وہ فار دا لانگسٹ یونیورسٹیز سے HR
मार्केटिंग का ग्रेजुएट निकलता था पाकिस्तान की बिजनेस यूनिवर्सिटी से, या फाइनेंस का निकलता था. HR वाले नॉन एग्जिस्टेंट. ऐसे ही. So you didn't have greatest of the talent in HR, but I've still seen some remarkable people, especially some women, enter the HR profession, and it sort of works with the nurturing and the inclusive and very, very, men and women look at things differently for whatever, however we have trained them, and I think that's a big change in HR. There are a lot of women are leading HRs and are running the departments. Lastly, resource, जो मैंने आपको पहले कहा ना, human resource term के साथ प्रॉब्लम है. Resource होती है जिसको आप इस्तेमाल करें, कंज्यूम करें और फिर फेंक दें. तो क्या इंसान रिसोर्स है? Absolutely not. क्या इंसान पे कीमत लगाई जा सकती है? क्या इंसान डेप्रिशिएट कर जाता है कुछ सालों के बाद? Never. इंसान ज़रूर आपको महंगा लगता है कुछ सालों के बाद, लेकिन अगर वो इंसान बड़ा भी हो ना तो वो महंगा भी नहीं लगता. सो इस रिसोर्स टर्म को फाइन डिपार्टमेंटल लैंग्वेज में एक्सेप्टेड है, कुछ और बना दें अपने माइंडसेट के लेवल पे, और अपने लोगों को एज रिसोर्सेज ना देखें, अपने लोगों को एज लोग ही देखें, और हर किसी के अंदर बेट लगाएं फॉर ग्रोथ. उसको वो माहौल दें जिसमें वो परफॉर्म कर सके. दैट्स द रोल ऑफ HR, रियली रियली. जिस तरह एक फ़िल्म के अंदर एक डायरेक्टर का काम होता है ना कि उसने सारे आर्टिस्ट से बेहतरीन परफॉर्मेंस निकलवानी है, ये काम अब HR has to take up, and it's not possible with the resource mindset. It's only possible when you say, here are our resources, here are our people that make use of the resources. वैसे कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो अपने रोल्स की वजह से बेचारे खाम में नेगेटिव हो जाते हैं, हालांकि वो बहुत अच्छे लोग भी हों. तो एक फाइनेंस वाले जो कभी बिल्स पे साइन नहीं कर रहे होते, एक HR वाले, और एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ये कभी भी जो है ना लोग इनसे खुश नहीं होते. बस मेरा ख्याल है कि शायद इनके रोल का तकाजा है. आपने बड़ा अच्छा उसको डिफाइन किया. देखें इस पर मैं कहता हूँ, जिस तरह बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में, ट्रेनर्स के बारे में सर्टेन बातें करते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई देयर इज स्मोक देयर इज फायर. सो कुछ तो हकीकत है. मैंने भी बहुत डील किया है फाइनेंस वालों से ऑन बोथ द एंड्स, विद इन माई सिस्टम्स एंड आउटसाइड, द डोनर्स एंड द कंपनीज, एंड दे आर अ सर्टेन काइंड मेनी अ टाइम्स. तो वो उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं. एट टाइम्स वो बाय इन भी कर जाते हैं ना इस टेबल के अंदर. मैं अकाउंट्स फाइनेंस हूँ, कभी कभी सर्टेन शख्सियात भी, लोग भी उनको कहते हैं अच्छा तू इस चीज़ के लिए अच्छा है, सो वो दे एंड अप डूइंग दैट. बट there is some fire there, okay? So I see this कि हर प्रोफेशन पे देखें लोगों का कुछ ह्यूमर होता है. लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप देखें, फाइनेंस वाले अगर बगैर पूछ प्रतीत के हर पर्ची पे साइन करने लग गए और एक वो सिलसिला शुरू हो गया, तो उसका नेगेटिव उसकी वो भी तो हो सकती है, बहुत सारी इम्प्लीकेशन. लेकिन करने के तरीके पे लोगों को प्रॉब्लम होता है. सी इट्स नेवर द व्हाट इज डन, इट्स हाउ इट्स डन. अभी जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, व्हाट दे आर डूइंग इज राइट. कॉन्स्टिट्यूशन है यार, रूल ऑफ लॉ है, लेकिन कैसे हो रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन क्या है? मतलब somebody who's just been bailed out is arrested again. That is when you really, really can see that this is not justice. Justice has to be seen as well. So I think that it's how communication में भी यही होता है. मैं आपको इतनी ख़तरनाक बात आपके बारे में बताऊं, लेकिन जैसे बताऊंगा उससे फ़र्क पड़ेगा कि आप उसको कैसे रिसीव करेंगे. सो इट्स ऑलवेज द हाउ. ऐसा ही है. बस हम बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इस टाइम जो करंट सिनेरियो है पाकिस्तान का, आप भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट लग रहे हैं इससे, जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा या सही हो रहा है, या इसको इसी तरह होना था? आई एम कंसर्न्ड. आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड. आई थिंक माई फ्रस्ट्रेशन इज रियली रियली, जो कॉन्स्टिपेशन था इस मुल्क का वो तो रिलीज हो गया यार. If you allow me to say it, we are shitting loose. तो एक अच्छा डॉक्टर आपको कहेगा कि जब भी आपको लूज हो जाए आप, तो वो आपको दवाइयाँ दे के आपको बंद नहीं कराएगा. वो कहेगा इट्स गुड, ये आपके सिस्टम में जमा था और यही आपको मार देता. सो इट्स नेचर in play, and this country has seen a certain way of being, and now it can't stand that, and that's very good. What happens now will not be what has happened earlier, and that's the way things change. So change is tough. उसमें कुछ रेवोल्यूशनरी भाईज होते हैं, इदारों में भी होते हैं, मजहबी जमातों में भी होते हैं, मुल्कों में भी होते हैं, लेकिन यही वो लोग होते हैं जो पहली ताली भी बजाते हैं, यही वो लोग हैं जो नारा भी लगाते हैं. तो इनको चैनल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. चैनल सही हो, वी आर very well, liberated of a lot of constipation, and we'll be healthy, inshallah. I'm looking forward to a healthier Pakistan,
a balanced Pakistan and a far more, Pakistan that will really really honor each other's rights. جب اچھوں کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں نا, جیسے آج کل جو لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں, اب سمجھ آئے گا کہ جیل اور پرزنر وین اور یہ سارے معاملات کیسے ہوتے ہیں. شاید یہ بھی ہونا تھا. That's why it is. But what has happened? Who has let it happen? And I'm okay with that. That's my faith in him. Okay, that's very interesting. Thank you so much عمیر بھائی, بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. اگر آپ کوئی ریکمنڈیشن دینا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہیں, اور ہم انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی ریکمنڈیشنز لے رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.